हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम इंडिया के साथ हर फील्ड में मुवाजना करते हैं। अब इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया और हमारे पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। इससे पहले भी एशियन गेम्स में भी ऐसा ही हुआ, हम एक भी तमगा नहीं ला सके गोल्ड का। इंडिया 28 तक तमगे गोल्ड के लेके गया। इसके अलावा भी हर फील्ड में हमने मुकाबला करना होता है। तो मुबारक साहब, ये मुकाबले की जो ये फिजा हम बनाते हैं, चाहे इनफरादी हैसियत में, चाहे दोनों ममालिक के दरमियान, ये किस हद तक जायज है, करना चाहिए भी या नहीं? नहीं, मवाजने की तो कोई करने की तो गलत मैं मुखालफत नहीं कर सकता। हर कोई भी नहीं कह सकता कि मवाजना ना करें। मवाजना तो दुनिया में हर चीज में होता है, लेकिन मवाजना पॉजिटिव होना चाहिए। बात यह है कि हम जितनी जितनी भी हमारे फील्ड्स हैं जिनमें हम मुकाबला या मवाजना करते हैं, उनमें हम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। यानी आप ये अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए, उन्होंने भी बनाए, उसमें भी देखें तो हम एस्ट्रोफिजिक्स में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बराबर नहीं है। ये गलत बात है। अबाबील अभी जो मिसाइल, वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, उस पर हम खुश हुए हैं। उससे कहीं आगे दुनिया जा चुकी है। और फिर न्यूक्लियर वेपन्स का तो बेसिकली सिर्फ डिफेंस के लिए या जंग के लिए होता है। वो तो इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं था। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वो है माशी तरक्की की और अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की। वो हमने नहीं किया, उनके यहाँ हुआ है। इसमें मुवाजना करें तो आप 1 और 5 का कम से कम नजर आता है कि अगर आप 1 हैं तो वो 5 गुना आपसे ज्यादा है। बस आबादी से सिर्फ नहीं है देखना, मतलब परफॉर्मेंस एज ए नेशन देखनी है। तो बड़ी तरक्की बड़ी आबादी होने की वजह से तो नहीं हो रही तरक्की। वो तो होती है कि अगर आपने कोई मतलब फूड की बात हो कि जी हमारी इतनी फूड बनती है, उनकी इतनी फूड उगती है, वो नहीं। जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो साइंसेस हैं, उसमें हमसे वो बहुत आगे निकल गए अभी। तो वजह क्या है? वजह क्या है दोनों में, अगर हम तवाजन करें तो वजह क्या है उनका आगे निकलने की, हमारे पीछे रहने की? एब्सोल्युटली, यही तो बात है जिस पे तवज्जो नहीं करते, मुवाजना करते हैं। एड़ी देखते हैं दौड़ने की, दौड़ने वाले की एड़ी देखते देखते अपना सर चकरा लिया हुआ है और कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। वजह यह है कि वहां पे उन्होंने एक मुद्दतों से जो दबी हुई कौम थी, हिंदू या हिंदुस्तान के लोग, जो 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत, उसके बाद बरतानिया की ममलिकत, उससे वो निकले तो उनके बहुत पैशन था बनने का, परफॉर्म करने का। हमारे यहाँ वो पैशन कभी भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ है अपनी अना को महफूज करने का। वो अना बना रहे हैं, अपनी नई बनावर अना बना रहे हैं, और पीछे उनके 5000 साल की हिस्ट्री है जिसमें बहुत आला दौर भी उनके रहे हैं। लेकिन उन आला दौरों के बाद उन्होंने 1000 साल या 1200 साल बहुत परेशानी और बहुत शिकस्त के और पसमानदगी के गुजारे हैं। वो निकल रहे हैं उस पसमानदगी से इस जज्बे के साथ कि हम एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करें। और उनको मिल गई है एक क्यादत। पहले भी बहुत अच्छी क्यादत थी, यानी लिबरल्स जो कांग्रेस की, वो भी बहुत अच्छी थी कि वो मतलब अपना माल बनाने वाले लोग नहीं थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। टाइप जो लोग थे जी। हाँ जी। और अब आया मोदी। तो मोदी वो बंदा है कि जिसकी जिंदगी और मौत, सोना और जागना इंडिया को बनाने के लिए है। उसका दूसरा मिशन ही कोई नहीं। उस लोग हम बैठ के यहाँ हमारे नुक्ते नज़र से वो बहुत बुरा आदमी होगा, मुझे नहीं पता क्या बुराई हमें उसकी नजर आई। हमारे उन्हें मुजरिम और मुजराम पेशा भी कहा गया, लेकिन उसकी अपनी जाति तो कोई, मुझे नहीं नजर आता कि उसके मफादात अपने जात के लिए हैं। एक कौम बनाने का जज्बा है, तो इसी को स्टेट्समैनशिप कहते हैं। हमारे यहाँ कौन है जिसने इस तरह के ना बीवी ना बच्चे, ना कोई जाति दौलत बनाने का शौक, ना कोई तमकनत और वकार की कोई परेशानी। उसका एक ही लगन है उसकी। और फिर पीछे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें
فوج ان کی پہلے دن سے، جو لڑکا فوج جانے سے پہلے جو لڑکا اسکول سے نکلتا ہے، وہ بھی ایک قوم کی آئین کی سیکولر اور ایک انڈیا، عظیم انڈیا بنانے کا شوق خواب لے کے وہ چلتا ہے. تو جرنیل بنتا ہے وہ، تو وہ تابعدار ہوتا ہے سیاستدان کا. اور سیاستدان وہ جو ہر وقت جواب دہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے آگے. اسی کا نتیجہ ہے نا مودی کا، نریندر مودی کی جو ہندتوا ہے اس کی کامیابی اس لیے ہوئی کہ جو پہلے سیاستدان تھے کرپٹ تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ڈرائیو نہیں تھا. وہ قوم کو وہ اسی میں لگے رہے کہ ہندو مسلم فساد نہ ہو جائے اور ہندو کی کوئی ذہنیت مذہب کی زیادہ سامنے نہ آ جائے. اب وہ جو مذہب کو دبانے کی کوشش میں لگے رہے تو ان کی پرفارمنس پہ نقص آیا. اس نے آ کے اس بات کو اٹھایا کہ ہندو کی جو انا ہے اس کو واپس بحال کیا کہ یہ ہم اتنی مدتوں سے دبے ہوئے ہم نے بننا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاکستان کی جو مینٹیلٹی بنی وہ تفاخر کی بنی کہ ہم تو ہیں ہی بہت بڑے، ہم تو ہیں ہی بہت عظیم، ہمیں تو مطلب جو کچھ ہم ہیں بس الحمدللہ، اس کے بعد اور کیا ہے، کیا چاہیے، مسلمان ہیں اور اسلام ہے ہمارے پاس، اس کی برکات ہے، اور جو مرضی خرابی ہو جائے. ہم نے یہ کہا کہ ہمیں رب دیا رکھا، اس ملک نو کی ہون لگا، پاکستان آدھا ٹوٹ گیا تب بھی کہا رب دیا رکھا انہوں کی ہون لگا. یہ جو ایک پنجاب کی اور بلکہ شاید سارے پاکستان کی یہ ذہنیت ہے، اور اسلام پہ تفاخر کرتے رہنا اور خوش رہنا کیا ہوں، اور انڈیویجولزم، بہت انڈیویجولزم انتہا کا. بندہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے جی میں تو میرے بچے ٹھیک ہونے چاہیے اور باقی دیکھ میری ایک کیا. ایک ایک اس پہ بھی ذرا آپ فرمائیں کہ ایک سائڈ پہ ہم موازنہ بھی کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اکانومی کا، سیاست کا، سائنس کا، ہر طرح سے جس جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. دوسری طرف ہم فخر لے کے اگر بیٹھے ہیں اسلام پر، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اگلے جہان کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان آپ کیا یہ تضاد نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہے دونوں سیاست لے کے چلو اسی طرح سے کرتے رہو؟ نہیں، دونوں ساتھ ہوتے ہیں لیکن ساتھ کا تعلق ہے نا. دیکھیں ہم اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں لیکن دوسری عورتوں کو ہم مار تو نہیں دیتے نا، ان سے پیار نہیں کرتے، یا ان کے لیے رومانس کے جذبات نہ رکھنا ہمارا فرض ہے. اسی طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کے بچوں سے نفرت تو نہیں کرتے. یہ جو پرابلم ہے نا انڈیویجول، اسلام انڈیویجول کا اپنا ہے دین ہمیشہ، ہر مذہب. دیکھ یورپ کے عیسائیوں کا یا امریکہ یا بدھسٹ جو ہیں دنیا کے یا ہندو ہیں، ان کے ہاں جو آرگنائزڈ ریلیجن نہیں ہے، ہم نے اس کو آرگنائزڈ ریلیجن بنایا ہوا ہے، یعنی کہ انڈیویجول کا نہیں ہے. یہ انڈیویجول کا حق ہے کہ وہ دوسروں کی بھی نگرانی کرے، تو اسلام سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن ویسے دوسروں کے باقی کام ٹھیک کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں. کوڑا اگر پڑا ہے نا دوسرے کے گھر کے سامنے، وہ میں نے نہیں اٹھانا، لیکن میں نے اس کی یہ نگرانی کرنی کہ مسجد آتا کہ نہیں آتا. دیکھیں نا یہ جو آرگنائزڈ ریلیجن ہے، ریلیجن آرگنائزڈ سوسائٹی نہیں، آرگنائزڈ ریلیجن یعنی جس میں مذہب کو اختیار ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل دے مذہب کی بنیاد پر. اچھا مذہب کی بنیاد پر جب آپ کرتے ہو تو صفائی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ اس کے گھر کے اس کا اگر روزگار ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ روزگار کیوں لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری مذہب کی نقطہ نظر سے ہے، لوگ مذہب پر ٹھیک ہیں کہ نہیں، میرے مذہب کو نقصان تو نہیں ہونے لگا. اچھا اور اس کے ٹھیکیدار آپ کو پتا ہے کہ دینکار لوگ ہیں. وہاں بھی برہمن تھے، انہوں نے برہمنوں کو پیچھے کر دیا نا، وہ تو آپ مزدوری کرتے ہیں برہمن. ہمارا مولوی تو مزدوری ابھی نہیں کرتا، بلکہ مزدوری کرنے والا چھوڑ کے مولوی ہو جاتا ہے نا، ایزی ہو جاتی روٹی. صحیح. تو اس میں فرق یہ ہے کہ آپ جب تک مذہب کو انڈیویجول فرد کی خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، خالق کے کائنات کے ساتھ میرا ایک انڈیویجول کا تعلق، میرا تعلق ہے، میں پوری کائنات کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا
کہ درخت اللہ کی توحید کر رہے ہیں، کہ عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، درختوں کو بھی جا کے میں تھپڑ ماروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اسی وجہ سے ہم نہیں بنتے کہ ہمارے ہاں جسے پریفرنسز کہتے ہیں نا وہ غلط ہیں. ساری پریفرنس آپ کی دین اور دینی فخر پہ ہے. آپ دوسرے جو فخر کے معاملات ہیں اور ترقی کے اور آگے بڑھنے کے، ان کے اوپر آپ کی توجہ بالکل ثانوی ہے. اور جتنا آپ بچوں کو پڑھاتے ہو وہ صرف روزی کمانے کے لیے پڑھاتے ہو. آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ میرا بچہ جو ایم بی بی ایس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ ایم بی بی ایس میں داخلہ مل جائے. کیا میں نے کبھی یہ دیکھا کہ اس کا علم اور ذہانت کتنی ہے؟ یہ پرابلمز ہیں. یار یہ جب تک ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہماری اولادیں، ہمارے فرد، ہمارے دوست، ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے پرفارمر ہیں، بہترین کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے، آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں، پچھلے سال سے ہم بہتر ہوئے کہ نہیں، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بالکل یہ دہاڑی ٹپار والا معاملہ ہے، دہاڑیاں آج کی دہاڑی لگ گئی بس ٹھیک ہو گیا، اور بچہ میرا جو ہے وہ امتحان پاس کر کے اگلے کورس میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ ڈاکٹر بن جائے یا یہ کاروبار میں اس کا دکان پہ بیٹھ جائے، اسے لوہا کاروبار کرنے والے میرے اپنے عزیز 32-40 سال سے لوہے کا کام کر رہے ہیں. لوہے کی 2 قسمیں نہیں ان کو بتانی آتی کہ لوہا ہوتا کیا ہے. تو بات کیسے بنے گی؟ بات آپ اپنے کام کو بھی نہیں جاننا چاہتے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. تو آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی، کیونکہ یہ بحث تو چلنے والی، اور بھی ہم کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، جیسے جیسے ٹاپکس آئیں گے، جیسے جیسے لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آئے گی. جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کرتے جائیں جی، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ان کا میں بھی بہت شکریہ. آپ لوگ مہربانی کر رہے ہیں اور ہماری باتوں پہ ہمیں اپنی رائے بھی بتائیں کہ کہیں غلطی ہے، کوئی بات سامنے نہیں آئی، صحیح نہیں، تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو وضاحت سے کر سکیں. مہربانی. تھینک یو.